یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریے، اس کے ساتھ آپ عصری تعلیم پڑھائیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ عصری تعلیم دلوائیں، کوئی دقت نہیں ہے، بلکہ اس پر بھی فوکس ہونا چاہیے۔ سماج اور معاشرے میں اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن کم از کم اپنا دین تو سیکھ لیجئے، اپنا دین تو سیکھ لیجئے۔ یقین مانیے، ہم لوگ تو دارالعلوم میں ہیں، ہم لوگ تو بڑے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ حضرات جو پرائمری میں پڑھا رہے ہیں، مکتب میں پڑھا رہے ہیں، یقین مانیے یہی لوگ جو ہے وہ جگہ وہ پلیٹ فارم تیار کرتے ہیں، تب جا کر بچے دارالعلوم میں پہنچے ہیں۔ یہ انہی کی محنت اور کوشش ہے کہ آج بہت بڑے بڑے دارالعلوم آباد ہیں، بہت بڑے بڑے دارالعلوم آباد ہیں۔ اگر یہ لوگ ان لوگوں نے پیچھا چھوڑ دیا تو یقین مانیے کہ دارالعلوم میں بھی بچوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی۔ اس لیے قابل مبارکباد ان لوگوں سے زیادہ تو یہ حضرات ہیں، ان لوگوں سے زیادہ یہ حضرات ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اس پرفتن ماحول میں ضرورت یہ ہے کہ ہم اور آپ اسلامی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے، ورنہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ آج اگر آپ اسلامی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ نہیں کریں گے تو یقین مانیے ہمارا مستقبل خطرناک ہوگا۔ ہم جب اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دیں گے تو ہمارے بچوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ہوگی، آقائے دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت موجزن ہو جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نظر اٹھا کر دیکھیے کہ ماحول کتنا فرق بدلتا ہوتا جا رہا ہے، ماحول کتنا بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، پہلے سے اب میں کتنا فرق ہو گیا ہے۔ آپ غور کریں عزیزان محترم، اگر آپ کا بچہ اسلامی تعلیم سے آراستہ ہوگا، اسلامی تعلیم کو حاصل کرے گا تو اسلام سے بھی اس کی محبت بڑھ جائے گی، اور آقائے دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی اس کی محبت بڑھ جائے گی۔ اور جس کے اندر آقائے دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت موجزن ہو جائے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ کوئی نئی پریشانی نہیں ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، آج تک یہ پریشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہر ایک طرح سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں موب لنچنگ کا زمانہ ہے، کہیں موب لنچنگ کر رہے ہیں لوگ، اور کہیں چند لوگ اکٹھا ہو کر کسی دوسرے کو پریشان کر رہے ہیں، کہیں نہ جانے کتنی جانیں اس طرح سے چلی گئی ہیں، کہیں بچوں کو پڑھنے نہیں جانے دیا جاتا ہے، کہیں داڑھی ٹوپی والا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا تب تک کفار و مشرکین آپ کو امین الصادق کہا کرتے، لیکن جب آقائے دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور یہ کہنے لگے یہ تو ساحر ہے، جادوگر ہے، یہ تو ساحر ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ اس طرح سے آپ کو پریشان کیا جانے لگا، ذہنی جو ٹارچر کیا جانے لگا۔ جب اس نے جو ہے کامیاب نہیں ہوئے، اس کے بعد پھر آقائے دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوسری طرح سے پریشان کیا جانے لگا، سماجی بائیکاٹ کیا جانے لگا، یہاں تک کہ لوگ آقائے دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات نہیں کرتے تھے۔ شعب ابی طالب بہت مشہور ہے، اور وہیں پر دیکھیے اب یہاں پر سماجی بائیکاٹ میں بھی جب کامیاب نہیں ہوئے تو آقائے دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جسمانی تشدد کیا جانے لگا۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ آقائے دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، سرداران قریش سے ادبا شہبہ آتے ہیں، آپ کی گردن پر اوجڑی رکھ دیتے ہیں، جانور کی اوجڑی لا کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر موجود ہیں اور دوسرے صحابہ کرام موجود ہیں،
इतने में हजरत फातिमा आती हैं और उस उजड़ी को हटाया आपने। आप सोचिए कि किस तरह से जिस्मानी टॉर्चर किया जाने लगा। यहाँ पर मैं एक बात अपने नौजवानों से भी कहूँगा, वो ये कि आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता, आज आप सुनेंगे दुनिया में कहीं भी कोई भी शख्स हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, हमारे फेसबुक पर आया, हमारे इंस्टा पर आया, और वो क्या बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो भी हैं उस पर आया, हम लोग क्या करते हैं, फौरन शेयर कर देते हैं। जाने अनजाने में हम लोग क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। आप सोचिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में भी इस तरह के हादसात हुए, लेकिन तारीख ने उसे अपने अंदर जगह तो दे दी, लेकिन आज वो हम तक नहीं पहुंच रहा है। वो निस्तो नाबूद उस तरह के वाकयात हो गए, लेकिन हम और आप अगर एक आदमी जान रहा है उसको शेयर करके 10 लोगों को बताते हैं। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, अगर आपके पास इस तरह की पोस्टें आए, इस तरह के आप देखें, तो आप उसको शेयर करने के बजाय उसे रिपोर्ट किया करें। उस आईडी को रिपोर्ट करेंगे तो वो शख्स पकड़ा जाएगा। इसलिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप मोहब्बत में ऐसे, वही है ना, एक अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्ताखी होने लगे, है कि नहीं।